جو عہد حاضر کا سیناریو ہے اس میں مسئلہ کیا ہے؟ دجال اپنے 2 ہدف پورے کر چکا ہے. پوری دنیا میں اب حاکمیت عوام کا نظریہ اور اللہ کو سیاست اور سیاست سے نکال کر اللہ ہو، خدا ہو، کوئی اور ہو، ان کو نکال کر علیحدہ مسجدوں میں، مندروں میں، سینیگوگز میں، چرچز میں بند کر دینے کا معاملہ تو ہو چکا جس کا نام سیکولرزم ہے. تو دجال نے خدا کو بے دخل کر دیا. کوئی آسمانی شریعت، کوئی آسمانی قانون، کوئی آسمانی ہدایت، کوئی سوال نہیں. ہم خود قانون بنائیں گے، جو چاہیں بنائیں. ہم 2 مردوں کی شادی کو جائز قرار دیں اور ان کو رجسٹر کریں گے، ہمارا ہے. شراب پر پابندی لگائیں، اس کا بھی اختیار ہمیں، نہ لگائیں اس کا بھی اختیار ہمیں ہے. تو اس اعتبار سے اس میں دجال کی دجالیت جو ہے پوری فتح حاصل کر چکا ہے. دوسری سطح پر معیشت کے نظام میں سود کا تانا بانا بن کر اس نے جو ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے اسلام کی روح سے، قرآن کی روح سے، جس پر یہ آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے اگر تم باز نہیں آتے، اب اس کو پیوٹ بنایا ہوا ہے، محور ہے جس کے گرد کے پورا معاشی نظام دنیا کا اس وقت گھوم رہا ہے. اینڈ اٹ از گلوبل، پوری دنیا میں. تیسرا مرحلہ ہے اصل میں جو دجالیت کو اب درپیش ہے، کہ جو نیچے تہذیب ہے اس تہذیب کو بھی پوری دنیا میں اسی رنگ میں رنگ دیا جائے جس میں کہ مغرب رنگا جا چکا ہے. لہٰذا ان کی طرف سے اب جسے وہ سوشل انجینئرنگ کہہ رہے ہیں، جس کے لیے کہ کائرو کانفرنس ہوئی، پھر 5 برس کے بعد بیجنگ کانفرنس ہوئی، پھر کائرو بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی. یہ سب کیا ہے کہ یہ سارے رشتے ناطے یہ ان کو دوبارہ سے بلڈ کیا جائے. عورت آزاد ہے، اگر وہ پروسٹیٹیوشن کرنا چاہتی ہے آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کوئی مرد جو ہے اپنی مسکولر اسٹرینگتھ استعمال کرتا ہے، کسی چلا رہا ہے، پیسے لیتا ہے، وہ بھی اپنے جسم کا ایک عضو جو ہے استعمال کرتی ہے، پیسے لیتی ہے. تو ہو آر یو ٹو آبجیکٹ؟ اسے برا کیوں کہتے ہیں؟ اس کو آپ پروسٹیٹیوٹ کہیں ہی نہ. یہ ہوا ہے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں، اسے کہا سیکس ورکر، وہ سیکس ورکر ہے. اسی طرح ملٹری وہ جو ہوتے ہیں، مل ورکر ہوتے ہیں، اور ورکر ہوتے ہیں، فارم ورکرز ہوتے ہیں، سیکس ورکر ہیں. اسی طریقے سے جو ہے انہوں نے پورا تانا بانا جو ہے، جو سوسائٹی کا شرم، حیا، عفت، عصمت کے سارے تصورات کو جیسے کہ ان کے ہاں ختم ہو چکے ہیں، اب وہ خاص طور پر وہ عالم اسلام میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلانا چاہتے ہیں. اب اس کے لیے انہیں چاہیے اعلی کار. اعلی کار ان کے جو بھی مسلمان حکومتوں کے سربراہ ہیں وہ تو اعلی کار ہیں ہی ہیں. اب انہیں چاہیے، مسلمان حکمرانوں کے خلاف تو انہیں معلوم ہے کہ مسلمان عام عوام کے اندر وہ کوئی محبوب شخصیتیں نہیں ہیں، نہ ان کی کوئی تقلید کرنے والا ہے. انہیں چاہیے ایسے دانشور کہ جو یہ جو گیپ ہے ویسٹرن سویلائزیشن اور مسلم سویلائزیشن میں، اسے وہ پر کر سکے، برج کر سکے. چنانچہ رینڈ کارپوریشن کی جو 6-7 مہینے پہلے رپورٹ آئی ہے، انہوں نے 4 مسلمان کیٹیگریز جو ہیں وہ بیان کی. نمبر 1 فنڈامنٹلسٹ، جو اسلام کو ایک نظام سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے، وہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم نے انہیں ختم کر کے رہنا ہے. دوسری ٹریڈیشنلسٹ، جو قال اللہ قال رسول میں رہتے ہیں، مذہبی ہیں، ان کے مدرسے ہیں، ان کی مسجدیں ہیں، بس اس سے آگے کوئی نظام کا تصور ان کے سامنے نہیں ہے. تو یہ اگرچہ فی نفس ہی تو یہ خطرناک نہیں ہے، لیکن اگر فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جائے تو پھر بہت خطرناک ہے. اس لیے کہ ان کو جو ہے مسجدوں کے اندر ہر جمعے میں ان کا ایک جو ہے جلسہ ہو رہا ہوتا ہے، تو ان کے جو بھی کانٹیکٹ ہے وہ اس کی وجہ سے وہ بہت خطرناک ہے. لہذا انہوں نے کہا کہ ان کو دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھو، فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ کو. اور ٹریڈیشنلسٹ کو ان کے جو آپس کے فقہی اور عقیدے کے اختلافات ہیں ان میں الجھاؤ، ان کو اور بڑھکاؤ تاکہ وہ اس میں الجھ رہے، اس سے باہر نکلنے نہ پائیں. تیسرے ان کا ماڈرنسٹ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کی ایسی تعبیر کر رہے ہیں کہ جو ہماری تہذیب کے ساتھ کمپیٹیبل ہو جائے گی. یہ لوگ ہیں جنہیں سپورٹ کیا جانا ہے. تو کھل کر کہا انہوں نے. اب چونکہ امریکہ جو ہے سول سپریم پاور آن ارتھ ہے، اسے کوئی ڈھکا چھپا کر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. اور وہ رپورٹ جو ہے آپ انٹرنیٹ سے اتار لیجئے، پڑھ لیجئے، صاف لکھا ہے ان کو کہ ان کو سپورٹ کیا جائے اور ان کو خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا پر اٹھایا جائے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور جو ہے جو پبلک کانٹیکٹ کا ذریعہ نہیں ہے، ایکسپوجر کوئی اور ہے نہیں، تو ان کو وہاں اٹھایا جائے. چنانچہ جو لوگ یہ کام اس وقت کر رہے ہیں ان کے بارے میں معلوم ہے، ان میں سے بعض کے بارے میں امریکن وائس رائے آ کر ان سے ملا، ان کے بارے میں اب وہ جو سرکار دربار میں رسائی ہو گئی ہے. تو اصل میں یہ پوری طاقت جو ہے وہ ہمارا پرویز مشرف جو ہے اس کا نظریہ جو ہے وہ جو روشن خیالی کا ہے، اور اس کے پیچھے جو سول سپریم پاور آن ارتھ جو ہے
وہ جو اس کے پیچھے اس کی قوت اور اس کا پیسہ، اس کے سارے ذرائع اور وسائل استعمال ہو رہے ہیں، پورا ورلڈ میڈیا استعمال ہو رہا ہے، وہ اس کام کے لیے ہے کہ اسلامی تہذیب کی بھی جڑیں کاٹ دیں۔ اب مثال کے طور پر جب یہ کہتے ہیں کہ یہ پردہ تو بس ایک وقت کا خاص کا کلچر تھا، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن کیا پری اسلام عربیہ میں کوئی کلچر نہیں تھا؟ کلچر تو تھا۔ جلباب پہلے سے لفظ عربی زبان میں موجود ہے، بڑی سی چادر جس میں عورت لپٹ کر نکلتی تھی، چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی، سر پر بھی ضروری نہیں تھا کہ لے، لیکن باقی اپنے جسم کو ڈھانپ لیتی تھی۔ تو اسی طریقے سے خمار کا لفظ پہلے سے ان کے ہاں تھا، اوڑھنی وہ سر پر ڈال لیتی تھی، یا جب گھر کا کام کرتی تھی عورتیں تو وہ اس سے اپنی کمر کس لیتی تھی، کہیں جھاڑو دے رہی ہے کچھ اور کر رہی ہے تو اس نے اپنی کمر کس لی تھی۔ یہ دونوں الفاظ ان کے یہاں موجود تھے۔ حجاب کا لفظ ان کے ہاں موجود تھا۔ اصل میں جو بھی کلچر تھا عرب کا، اس میں مائنس پلس کر کے اسلامی کلچر بنا دیا گیا، لیکن اب یہ کلچر ہمیشہ کے لیے ہے، اب یہ مستقل کلچر ہے کہ جو حضور نے بنایا ہے۔ جیسے حج کا معاملہ پہلے بھی ہو رہا تھا، لیکن اس میں کچھ انہوں نے قطر محنت کر دی تھی۔ قریش جو ہیں وہ کہتے تھے ہم تو حرم والے ہیں، حرم کے متولی ہیں، حرم کے باہر ہم نہیں جائیں گے، تو وہ عرفات نہیں جاتے تھے۔ قرآن مجید نے آ کے اور حضور نے عرفات ہی کو اصل حج قرار دیا، الحج عرفہ، جب سب کو جانا پڑے گا۔ تلبیہ میں انہوں نے شرک شامل کر دیا تھا، وہ نکال دیا، تو مائنس پلس کر کے اس حج کے نظام کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو اس طریقے سے اصل میں جو کچھ ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عرب کا کلچرل بیک گراؤنڈ بھی اس میں تھا، لیکن اسی میں مائنس پلس کر کے اسلامی کلچر، اسلام کا نظام، اسلامی قانون، یہ ساری کی ساری چیزیں وضع کی گئی ہیں۔